بہت سارے نوجوانوں کو میں نے دیکھا کہ 6 مہینے شادی کا تو مسجد کو آنا شروع کرتی. ایک تجربہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. شادی طے ہو گئی، 6 مہینے ہے، یا طے ہونے میں کیا ہو رہا ہے، نیچے اوپر ہو رہا ہے. کبھی رشتہ مانا نہیں جا رہا ہے، کبھی ادھر سے انکار، کبھی ادھر سے انکار. کچھ ایسے پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں. تو گھر میں سکھا کو دیتی کہ نانی سکھاتی کہ دادی سکھاتی کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے نوٹ کیا شادی تک برابر مسجد کو آتا، 5 وقت کا نمازی بن جاتا. محلے میں آ کو انہیں پوچھے لڑکی والے، بابا کیسا بھی پوٹا 5 وقت کا نمازی بھائی؟ الحمدللہ. 3 دن بھی جا کے جاتا نا، یہ موقع رہا تو چلا بھی جا کے آ جاتا ہے. جماعت میں جا کر جب سے ماشاءاللہ ایک نماز نہیں چھوڑ رہا، ہونا سو بھی کیا ہوتا اچھے. نمازی کہتے ہی ہمارے مسلمان آدمی کیا ہو جا رہی آج مطمئن ہو جا رہی. غلط ہے. تحقیق اس کو نہیں کہتے کہ لوگ کہتے ہیں نمازی ہے دیندار ہے. تحقیق اس درجے کرو کہ اس کے معاملات، اس کی معاشرت، اس کے اخلاق بھی پرکھو. مارکیٹ میں جاؤ جہاں وہ دھندا کرتا ہے، بازار میں جاؤ جہاں اس کی دکان چلتی ہے، حرام کا ہے حلال کا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، جھوٹ بولتا ہے، سودا کیسے بیچتا ہے، خود گاہک بن کے اپنی لڑکی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینا، اس سے پہلے کبھی مت دینا. نمازی کہتے ہی سسرا کیا ہوگا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محلے میں گیا تھا بھی میں، گھر کو جا کو کارگزاری سنا رہا بوڑھا. محلے میں گیا، سب کے منہ کو وہ اچھے نمازی کہتے، بچہ بہت اچھا کہتے، بہت اخلاق کا کہتے. شادی ہوتے ہی 1 مہینے میں بھیجتا، جا کے 1 لاکھ منگلے کا، 50,000 منگلے کا، 2 لاکھ منگلے کا، دکان کو ایڈوانس دینا منگلے کا. بھکاری بنتا دیکھو تب آنکھیں کھلتی حضرت کے. ارے پورے محلے والے بولے تھے نمازی نمازی. ہاں بھائی، وہ نماز کس کے لیے تھی؟ جیسا انہیں بادشاہ کی بیٹی کو شادی ہونے نمازی بنیا، ویسے نماز انہوں بھی. تو اس لیے کہہ رہا ہوں، صرف نماز روزے کو دیکھ کر اپنی بچیوں کا ہاتھ کسی بھی لڑکے کے ہاتھ میں مت دینا. ہو سکتا ہے تمہیں لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، I don't care، لیکن میری ماں بہنوں اور میری بچیوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی کس کی ہے؟ مجھے بولنا پڑتا ہے بھائی. چوروں کے ہاتھوں میں اگر ہاتھ دے دو گے تو وہ چند ہی دنوں میں اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دے گا. اس لیے اپنی بچیوں کا رشتہ کرنے سے پہلے صرف اتنا مت دیکھو کہ وہ نماز پڑھتا نہیں پڑھتا، اخلاق کا اچھا ہے نہیں. بازار میں جاؤ، اس کے معاملات دیکھو، اس کا کیریکٹر دیکھو، اس کی دوستیاں دیکھو، اس کی صحبتیں دیکھو. اگر اطمینان ہے تب اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اور آگے بات بڑھانا. وہ نہ صرف نمازی ہے، روزے دار ہے، ذاکر ہے، فلاں ہے بول کر اپنے بچی کی زندگی تباہ مت کرو. اور ایک شق اس میں یہ بھی جوڑتا ہوں میں کہ بہت سارے لوگ یہ گلا کرتے ہیں کہ حضرت مولوی صاحب سمجھ کو دیے سو ہمیں. کیا سمجھ کو دیا ہمیں؟ مولوی صاحب سمجھ کو دیا، انہیں ایسا کام کریا، ناہنجر کام کریا. کیا بھی مولوی صاحب کا تو میں سوال کرتا ہوں، مولوی صاحب تمہیں کسے سمجھتی سو؟ مولوی صاحب کا ہمارے معاشرے میں مطلب یہ ہے جس نے حفظ قرآن مکمل کیا ہو اور جس نے پورا مولوی کورس 9 سال پڑھا ہو، پھر آگے بھی اس نے دارالعلوم دیوبند یا کسی بڑے مدرسے کو جا کر دور حدیث کیا ہو، اس کو مولوی کہا جاتا ہے. آپ نے تو چلا 4 مہینے دیکھ کے لگا دیے اور نام کس کا بدنام کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب کا. ارے بات سمجھ میں آ گئی؟ ہر داڑھی جھبے والے کو مولوی صاحب کہنا ایسا ہی ہے جیسے شیطان کو حضرت کہنا. شیطان کو حضرت کہنا، حضرت شیطان اچھا لگتا کیا؟ حالانکہ بڑا علم والا ہے، حضرت بول سکتے تھے لیکن نہیں بولنا. ٹھیک ہے، تو شیطان کو عزت دینا عزت کی بے عزتی. شیطان کو عزت دینا کیا بھائی؟ عزت کی بھی بے عزتی. تو ہر داڑھی جھبے والا مولوی نہیں ہوتا، اس بات کو سنو سمجھو. تو دھوکہ ایسا، داڑھی سے دھوکہ، جھبے سے دھوکہ، پگڑی سے دھوکہ غلط ہے.
कैरेक्टर मेन है, कैरेक्टर मेन है। लड़के का इंतखाब कैरेक्टर, अखलाक, मामलात, माशरत, ईमानियात, अकीदे देख कर करो, वरना सिर्फ हुलिये पर जाओगे तो जुनैद बगदादी के हुलिये में बहुत बड़ा शैतान भी निकल सकता है। बड़े बड़े वलियों की शक्लों में तुम्हें शैतान मुयस्सर आ सकते हैं। तो ये हर एक को मौलवी कहना समझना छोड़ दो। मेरी बात समझ में आ रही क्या भाई?